پھر ان کا منہج اور ہے، آپ نے باتیں سنی ہوں گی۔ او بھائی جان، تاریخ کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پہلے کے ہیں یہ بعد کے ہیں، تاریخ کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں نا۔ شیخ نور پوری صاحب رحمہ اللہ پہلے تھے، ہم ان کے بعد ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی جو پہلے تھے ان کا منہج جرح و تعدیل میں اور تھا، بعد والوں کا اور ہے، یہ تو فضول بات ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے جس طرح عقیدے پر کتابیں لکھی، منہج پر کتابیں لکھی، سلفیت پر کتابیں لکھی، جتنے بھی فرقے باطلہ شیخ کے دور میں شخصیات، فرقے باطلہ کی شخصیات نے کام کیے، تو شیخ علی حسن الحلبی وہ شخص تھے کہ سورج چڑھنے سے پہلے پہلے ان کا رد کر چکے ہوتے تھے، تقریر کی شکل میں رد، تحریر کی شکل میں رد۔ تو وہاں حلبی صاحب رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل پر بھی متعدد کتابیں لکھی، علل پر کتابیں لکھی، جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی، محدثین کی نادر سے نادر کتابیں علل پر، سوالات پر، جرح و تعدیل پر، ان پر کام کیے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے موسوعۃ الاحادیث والآثار الضعیفہ والموضوعہ تیار کیا اپنے دو ساتھیوں کی مشارکت کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے، 15 جلدوں میں کتاب ہے، اور 30,000 سے زیادہ ضعیف اور غیر ثابت روایات کو جمع کیا۔ آثار پہلے احادیث، پھر آخر میں آثار، صحابہ کی غیر ثابت آثار، تابعین، تبع تابعین کے غیر ثابت آثار، ان کو بھی جمع کیا۔ آپ ایسے سمجھیں شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ تک تقریباً 78 کتب، 78 کتب لکھی جا چکی تھیں۔ جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کے ضعیفہ ہے، اور بھی محدثین نے ضعیف احادیث پر الگ الگ کتابیں لکھی، تو علی حسن الحلبی صاحب نے رحمہ اللہ نے ان تمام 78 کتب کو ایک حروف تہجی کے اعتبار سے اپنی اس کتاب میں جمع کر دیا، موسوعۃ الاحادیث والآثار الضعیفہ والموضوعہ۔ یہی شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری، کون نہیں جانتا، علامہ عین حنفی رحمہ اللہ کی شرح سے بخاری، یہ بھی ابن حجر کے دور کے تھے، لمبی داستان ہے۔ تو علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے عین حنفی رحمہ اللہ کی شرح بخاری عمدۃ القاری، اس کو بھی اپنی تحقیق، تخریج، مراجعت سے اس کو بھی عام کیا، وہ بھی شائع ہو چکی الحمدللہ کئی جلدوں میں۔ تو میں آج کی مجلس میں صرف شیخ رحمہ اللہ کی کچھ حالات، ان کی کچھ اہم کتابوں کا تعارف، ان کا منہج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہی طریقہ کار، وہی صفت ہمارے اندر بھی آ جائے، اور ہم بھی اپنا مرنا جینا دین کو بنا لیں، منہج محدثین کو بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سے بڑا کام لے گا انشاءاللہ العزیز۔ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کا مکمل نام ابو الحسن علی بن حسن بن علی بن عبد الحمید الحلبی السلفی الاسری الفلسطینی الیافی۔ اللہ اکبر۔ یافا شام میں ایک علاقہ ہے، وہاں سے اصلاً تھے
تو وہ سارا علاقہ حلب تھا، حلب ادھر سے حلب مشہور ہوئے، تو الاردنی بھی لکھتے تھے بعض کتابوں میں، تو چونکہ ہجرت ان کے والدین کر کے اردن آ گئے تھے وہاں سے حلب سے، اس لیے اردنی لکھنا شروع ہو گیا۔ صاحب التصانیف العدیدہ والتوالیف السدیدہ والتحقیقات العلمیہ الفریدہ۔ اللہ اکبر۔ 1380 ہجری یعنی 1960 میں پیدا ہوئے تھے، 18 دسمبر 1960 میں پیدا ہوئے۔ چونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اردن میں تھے تو یہ بھی اردن میں رہتے تھے، تو شیخ علی حسن الحلبی کی 1978 میں شیخ امام البانی سے ملاقات ہو گئی، کس سن میں؟ 1978 میں۔ تو ایک لمبا عرصہ تقریباً 25 سال شیخ البانی کے وفات پانے تک ان کے ساتھ ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص جس نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے منہج کو صحیح معنوں میں پوری دنیا میں عام کیا، اور بھی ہیں الحمدللہ، لیکن سب سے لائق فائق اور سب سے زیادہ کام جس شخص نے کیا ان کا نام ہے شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ۔ جیسا کہ میں نے کچھ عرض کیا کہ ہر وہ میدان جس میں کام کرنا چاہیے، ہر میدان کے شاہ سوار تو وہ شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ تھے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں چلے جائیں تو یوٹیوب میں ہزاروں لیکچر، ہزاروں ان کے دروس موجود آپ کو ملیں گے، اور بڑی بڑی قیمتی کتابیں جو شیخ نے دروس میں پڑھائی ہیں علماء کو، طلباء کو، وہ ریکارڈ ہیں، امت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جیسا کہ شیخ علی حسن الحلبی کا تمام ڈیٹا، ان کی کتابیں، دروس وغیرہ وغیرہ، ان کے فتاوی، وہ الحلبی.com ویب سائٹ ہے، وہاں بھی سارا ڈیٹا موجود ہے۔ اور منتدیات کل سلفیین تو ایک بہت بڑا فورم ہے جو شیخ کی نگرانی میں چلتا تھا۔ مرکز الامام الالبانی میں نے ذکر کیا، اردن میں شیخ علی حسن الحلبی صاحب نے اس کو بنایا، قائم کیا، وہاں سے بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں علی حسن الحلبی رحمہ اللہ متعدد بار گئے، منہج محدثین کی آبیاری کے لیے، سلفیت کے پرچار کے لیے، اور فرقے باطلہ کا رد کرنے کے لیے متعدد بار کئی ممالک میں سفر بھی کیے۔ وہ ایک لمبی الگ داستان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرقے باطلہ روافض پر متعدد کتابیں لکھیں، صوفیہ پر متعدد کتابیں لکھیں، اشعریہ کے رد پر متعدد کتابیں لکھیں، تکفیریوں کے رد پر تو درجن کے قریب کتابیں لکھیں، اخوانی لوگ ان کے رد پر کتابیں لکھیں، مرجیہ کے رد میں، حدادیہ کے رد میں، عقل پرستوں کے رد میں شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک مشن تھا نا، منع تھا نا، کچھ کر کے جانا ہے، تو ایسے ایسے کام کیے کہ کمال کر دیا۔ اللہ اپنے سے بندے سے راضی ہو جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے گمراہیوں کو عام کرنے میں سر اٹھایا ہوا تھا، ایک ایک شخصیت کے رد میں متعدد کتابیں لکھیں۔ مثلا ایک شخص گماری تھا، اس کے رد میں کئی کتابیں لکھیں۔ غزالی
امام غزالی بڑا مشہور، ان کے جو غلط عقائد نظریات، ان کے رد پر کتابیں لکھیں۔ ایک ابو غدہ صاحب تھے، حنفی تھے، ان کے رد پر بہت کام کیا، ان کے باطل منہج کے رد میں۔ کوثری صاحب تھے احناف کے، انہوں نے بڑا محدثین کو گالی دی۔ زندگی کا اوڑھنا بچھونا کوثری صاحب کا، محدثین ہی تھے، اہل الحدیث ہی تھے، ساری زندگی ان کو گالیاں دیتے رہے عام لفظوں میں۔ تو شیخ علی حسن صاحب نے ان کا بھی بہت رد کیا، سید قطب کا بھی رد کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی کئی تکفیری لوگ اٹھے، سلمان علودہ، سفر الحوالی، محمد ابو رحیم، ابو بصیر سقاف وغیرہ وغیرہ، اور بھی۔ تو ایک ایک کے نظریات کا دندان شکن جواب دیا اور حق ادا کر دیا۔ میرے عزیزو، تو ہمیں بھی دلال و براہین کے ساتھ یہ اس میدان میں آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شیخ علی حسن حلبی رحمہ اللہ مسلسل کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سارے کام جاری ہیں، اور ساری زندگی کبھی بھی موبائل بند نہیں کیا۔ بہت زیادہ لوگ جو موبائل پر ان کو فون کرتے تھے، وہ فون اٹھاتے تھے اور ان کا جواب دیتے تھے۔ کبھی شاگردوں نے لکھا ہے کہ مسلسل شیخ کا موبائل شیخ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ہاتھ میں، پتا تھا نا بار بار فون آنے تو فوراً اٹھا کے جواب دیتے۔ سبحان اللہ۔ ای میل پر بہت زیادہ شیخ کو ای میل آتے۔ منتدیات پر ایک مستقل غرفہ تھا، ایک الگ یعنی پروجیکٹ تھا سوال جواب کا۔ شیخ علی حسن